الحمدللہ اس کی بنیاد ہم نے 2013 میں رکھی ماشاء اللہ۔ اور اس پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کو کس حد تک حل کروایا جا سکتا ہے۔ بگیسٹ جرنلسٹ آرگنائزیشن پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن اس وقت پاکستان کی صحافتی تنظیم ہے، یہ انہی کے آئیڈیاز کے اوپر فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جو، اس میں ایک میڈیکل آفیسر ہے نوید نامی، اس نے ایک صحافی پر جو ہے وہ غیر بنیادی کوئی ایک مقدمے کا اندراج کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز اور میں آپ کا میزبان حماد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب میاں اشتیاق علی صاحب، چیئرمین پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن، جو کہ ایک تنظیم ایسی تنظیم ہے کہ جو صحافیوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ تو تنظیم کسی تعارف کی محتاج ہیں۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج صحافیوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں اور صحافیوں پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ملک صاحب میں بالکل ٹھیک۔ میاں صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو تنظیم بنائی ہے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی گئی؟ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے فرض نیوز میں مدعو کیا۔ تھینک یو۔ دوسرا، ملک صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد ہم نے کب رکھی۔ الحمدللہ اس کی بنیاد ہم نے 2013 میں رکھی، ماشاءاللہ۔ اور اس پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کو کس حد تک حل کروایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ چونکہ چوتھا بڑا ستون ہے اور یہ ریاست کا اہم پلر ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس کی تو تکریم کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آج 2024 ہے، انتہائی قلیل مدت میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پاکستان کے 100 ڈسٹرکٹ میں آفس ہیں اور یورپ میں 20 ابو ہمارے آفسز ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایک پازیٹیو وے کے ساتھ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو رن کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر کتنے ممبران ہیں اور یہ ممبران صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے ممبرشپ کا وہ بڑا ہم نے ذرا ٹف رکھا ہوا ہے۔ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے ان کی انٹریز ہوتی ہے اور وہ بھی ایک پالیسی کے تحت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس وقت پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پاکستان میں 18,000 سے ابو جرنلسٹ ہیں جو اس تنظیم کا حصہ ہے۔ 18,000 جو ویب سائٹ کے اوپر مینشنز ہیں، اور اسی طرح یورپ کنٹریز، فارن کنٹریز میں تقریباً ہمارے جو ہے وہ 2100 جرنلسٹ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحافی ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور نامی گرامی جو ہیں وہ جرنلسٹ اس تنظیم کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بڑے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا ہے اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سکسیزفل رہے ہیں، اور حکومتی جو ہے ایوانوں میں اس کو بھی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ نیگیٹو اس میں کوئی پہلو نہیں ہے اور کوئی ایسا نیگیٹو اس میں نہیں ہوتی جس پہ کوئی تنقید کر سکے۔ ویری گڈ۔ اچھا میاں صاحب، ہم نے اب بات کی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی، تو بات کرتے ہیں صحافیوں کی۔ بتائیے گا کہ آئے روز صحافی جو ہیں وہ بے بنیاد نام پر دھمکیاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور ان کے بعد وہ بلا وجہ قتل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو صحافی سچ کا دامن پکڑتا ہے جناب اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور ہماری پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا، اس کے اوپر ہم نے بڑا انیشیٹو لیا تھا اس کے اوپر 2018 میں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنا ایک آئیڈیاز جو ہے وہ بھیجا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کے اوپر پروٹیکشن بل جو ہے اس کو پاس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارے اس آئیڈیاز کے اوپر، ہمارے اس لیٹرز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے سربراہ تھے اس وقت ریاض فتیانہ صاحب چیئرمین تھے۔ بالکل صحیح بات۔ اور تمام صوبائی اسمبلیز کے ممبران کو اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشنز کے اور اینڈ ادرس ایسوسی ایشنز اینڈ پریس کلبز کے ممبران کو اس میٹنگز میں مدعو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سندھ اسمبلی میں بھی اس کا اجلاس ہوا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا، اور لاہور میں ہم نے مرکزی قائدین نے خود اس کو اٹینڈ کیا۔ تو ہمارا جو آئیڈیاز تھا، اور یہ اس بات کا بڑا اپریشیٹ کیا گورنمنٹ نے
کہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو صحافیوں کی پروٹیکشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ خیر کمیٹی ایک تشکیل دی گئی، ریاض فتیانہ صاحب اس کے چیئرمین تھے، تو تقریباً یہ 2 ماہ کا پروسیجر تھا، تمام اسمبلی سے انہوں نے کمنٹس لیے اور جتنی بھی ایسوسیشن تھے ان کے لیے، تو الحمدللہ یہ پھر 2020 میں 19 یا 20 میں یہ پاس ہو گیا تھا بل. تو اس پہ ہم نے پروٹیکشن کے لیے بڑا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی صدر پاکستان نے خاص کر اپنی اسپیچ میں کہا تھا، اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے، کہ یہ ایک ایسی واحد صحافتی تنظیم ہے جو صحافیوں کی پروٹیکشن کے اوپر کام کر رہی ہے. وہ بل بھی الحمدللہ پاس ہو گیا، اور جو بک بنی تھی پروٹیکشن بل کی، اس کے صفحہ نمبر 7 اور پیرا نمبر 3 میں یہ انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ بگسٹ جرنلسٹ آرگنائزیشن پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن اس وقت پاکستان کی بڑی صحافتی تنظیم ہے، یہ انہی کے آئیڈیاز کے اوپر یہ بل پاس کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کام. ظاہر ہے صحافیوں کے ساتھ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، فیک مقدمات کا اندراج ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم جب ہمیں معلوم ہوتا ہے، بے شک وہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم ہر آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس میٹر کو ریزالو کیا جائے. لیکن سر یہ بل تو پاس ہو گیا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی امپلیمنٹ نظر نہیں آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے، ایک تازہ خبر ہے کہ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جو، اس میں ایک میڈیکل آفیسر ہے نوید نامی، اس نے ایک صحافی پر جو ہے وہ غیر بنیادی کوئی ایک مقدمے کا اندراج کروایا. آزادار حسین صاحب ہیں کوئی سٹی 41 کے. لیکن یہ واقعات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں نظر. اگر بل پاس ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی امپلیمنٹ نظر آنا چاہیے. اگر امپلیمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ، اگر امپلیمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب کافی پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ کافی اچھا ایک اقدام کیا اور اس میں اہم رول تھا پی جے اے کا، لیکن اس میں امپلیمنٹ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ یہ غور کریں نا کہ کل کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا، یہ کل والا واقعہ میرے نوٹس میں ہے، ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی انہوں نے صحافیوں کے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے موجودہ جو سیاسی ہمارے حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، سیاسی جو ہے ان کے جو سیاسی جھگڑے، اور اسی کی وجہ سے کسی بھی قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو. اور خاص کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، صحافت چونکہ بڑا مقدس پیشہ ہے اور یہ ملک کا بڑا اہم ستون ہے، تو میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں صحافیوں کو خاص کر کہ آپ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ مثبت صحافت کے اوپر کام کریں. اگر آپ کسی کو بلا وجہ تنگ کریں گے، دیکھیں پروٹیکشن اس چیز کا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ آئی ایم جرنلسٹ، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا گریبان بھی پکڑیں، یہ بات بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، صحافت جو ہے یہ بڑا ایک پازیٹیو اس میں رول ادا کرنا چاہیے صحافیوں کو، اور نہ کہ آپ کسی کے ساتھ محاذ رائی پہ کھڑے ہو جائیں. جب محاذ رائی کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے، پھر مقدمات کا اندراج بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس جو صحافیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کو اگر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ صحافی ہے اس کے اختیارات میں ہے، اس کے اختیارات میں ہے کہ وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کرے، جو مثبت خبر ہے اس کو شائع کرے. ٹھیک ہے، نہ کہ آپ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ یہ معاملہ پھر کریٹ ہو جاتا ہے. سر ہم مثبت صحافت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی. میں نے آج جو دیکھا آپ کا یہ سارا سسٹم، مجھے چاہیے کہ میں اپریشیٹ کروں آپ. تھینک یو. باہر جا کے میں کہوں جی وہاں پہ یہ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ اس کے یہ نیگیٹو ہے، یہ یلو جس کو آپ کہتے ہیں جرنلزم یہ ہے. تو جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، اس کو ہمیشہ پازیٹیو وے کے ساتھ اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ یلو جرنلزم والا مطلب کہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا بیان کرنا چاہیے. نہیں، آنکھوں سے جو دیکھا ہے اس پہ زیادہ امپلیمنٹس ہوتے ہیں. کانوں پہ سننے تو میں کسی سے بھی سن سکتا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سر ماشاءاللہ کی ایک تحقیقات کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن جو ہے اس کا پروفیشنلزم سے بہت تعلق ہے، پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ایک خاصہ ہے اس تنظیم کا. لیکن آپ بتائیں گے کہ پروفیشنلزم میں اور جرنلزم میں فرق کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی یہ خیر آپ کا جو سوال ہے یہ اتنا نہیں ہے. اس میں پروفیشنل جرنلزم کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کہ میں نے ایک جرنلزم کیا ہوا ہے
اچھا میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، کوئی بھی میں اینی ون، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پراپر طریقے سے کسی اچھے میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیلڈ میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، آفسز میں کام کرتا ہے، اداروں کے ساتھ اس کے اچھے روابط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جن کی ایجوکیشنز نہیں ہے کسی بندے کی، ٹھیک ہے، اس کو اپنے کچھ چند پیسوں کی خاطر اس کو کارڈ ایشوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں بھی پروفیشنل جرنلزم ہوں، پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر اس میں قصور کس کا نظر آ رہا ہے؟ اس کے اوپر میں قصور یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہے نا، ان کو اس کے اوپر ذرا گرفت اپنی مضبوط رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو اپنے ادارے میں لے کے آنا چاہیے، تو تاکہ یہ جو پروفیشنل سسٹم ہے نا اس کو آگے رن کرنا چاہیے، تاکہ یہ ملک کی ترقی کا جتنا بھی اس پہ دار و مدار ہے وہ ہمارے چوتھے پیلرز کے اوپر ہے، چوتھے ستون کے اوپر ہے، بالکل ایسے تو ہمیشہ جو میسج ہے وہ مثبت جانا چاہیے آلویز پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح پروفیشنل جو بھی ہے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا سر بتائیے کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کا یہ بھی پہلو منفرد ہے کہ وہ خدمت صحافت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جیسا کہ سندھ میں ایمبولینسز چل رہی ہیں پی جے اے کی، لیکن سر آپ ایک رہائشی ہیں پنجاب کے، فیصل آباد کے، لیکن یہ پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں، فیصل آباد میں، پنجاب کے کسی بھی ضلع میں یہ ایسی سروسز کیوں نہیں دی جا رہی؟ اچھا اس کے اوپر میں بات کروں کہ خدمت خلق جی ہماری اولین ترجیحات میں ہے، ٹھیک ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، کوئی بھی ایسی صحافتی تنظیم آپ کو نظر نہیں آئے گی جو خدمت خلق کر رہی ہو، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہو، نہیں کر رہی، بالکل نہیں نظر آ رہی۔ ہم نے سب سے پہلے ڈیتھ کلیم کا آغاز کیا اوور آل پورے پاکستان میں، کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا کوئی ممبر کسی بھی حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مالی امداد جس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جہیز فنڈ کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ، ایسے جرنلسٹ جو بالکل مالی طور پہ کمزور ہیں اور وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بالکل ہونیسٹ ہیں، بالکل بالکل، ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی جہیز فنڈ جتنا پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پاس فنڈز ہوتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں، اور ایسے پہنچاتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا دیا ہے، بالکل نہیں پتہ ہوتا، ممبر کو نہیں پتہ۔ میں خود ایک پی جے اے کا حصہ ہوں لیکن ہمارے علم میں بھی ایسی کبھی بات نہیں ہے۔ اس کے میں بھی یہ فیصل آباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فیصل آباد میں ایک بڑے مشہور گولڈن نام کا ایک کیمرہ مین تھا، بالکل ہے تھے، یس یس، اچھا وہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا ممبر نہیں تھا، اچھا، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں باقاعدہ خود ان کے گھر جا کے ان کو مالی سپورٹ میں کر کے آیا، ان کی فیملیز کو۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اونلی جو پی جے کے ساتھ منسلک ہے ہم انہی پہ اوپر میرا سوال یہی تھا، آپ نے جواب دیا۔ ہم جو ہے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن اوور آل جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا سیکنڈلی پھر ہم نے ایمبولینسز کا آغاز کیا۔ ایمبولینسز آپ نے بالکل اچھا کہا کہ آپ سندھ کے اوپر ایمبولینسز چل رہی ہیں، پنجاب ادر صوبوں میں کیوں نہیں؟ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک ڈونیشن سسٹم بھی ہوتا ہے اس میں نا، دیکھیں گورنمنٹ کا فنڈ تو ہم پی جے نہیں لے رہی، ہم اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ جتنے بھی مرکزی قائدین ہیں نیچے ویل سیٹڈ ہے، بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو تھے ہمارے ممبرز سندھ میں، تو انہوں نے کہا جی کہ سر ایمبولینس ظاہر وہ بہت ایک ایسا جسے آپ کہتے ہیں کہ غربت کا وہ صوبہ ہے، اس پہ یہ نہیں ہے بڑی اچیومنٹ نہیں ہے جس طرح پنجاب میں اچیومنٹ ہے تو سندھ میں بھی ہے۔ سندھ ایک بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان بھی ہے، پیپل پارٹی کو اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے۔ تو وہاں کے جو تھے ایک منسٹر صاحب انہوں نے ڈونیشن دی تھی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو ایمبولینس دیتے ہیں تو آپ پی جے نے کبھی مانگا نہیں۔ الحمدللہ اس وقت 3 ایمبولینس پورے سندھ میں چل رہی ہیں ہماری، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ دوسروں صوبوں میں بھی چلنی چاہیے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو کیونکہ یہ خدمت خلق ہے اور انسانیت بڑا کام ہے تو اس پہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے، نہ کہ پی جے کو بھی کرنا چاہیے، پنجاب کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا تو بتائیے گا آپ کے خیال میں پاکستان میں صحافت کا جو ہے وہ
کیسا ایمج نظر آ رہا ہے، کیسا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو پی جے اے کی تنظیم یا آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، بالکل۔ بے شک وہ کسی بھی ستون کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بے شک ہمارا دوسرا ستون ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو اس کا نام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ انشاءاللہ۔ بے شک وہ پہلے ظاہر دور تھا ہمارا پرنٹ میڈیا کے اوپر، پھر یہ آہستہ 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 الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اخبارات جو ہے اس کا گراف کم ہوتا گیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا کا گراف اوپر ہوتا گیا، تو پھر اسی طرح سوشل میڈیا کا دور آ گیا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک خبر یہ ابھی ہم کر رہے ہیں یہ پروگرام، تو میرا خیال ہے میں بھی کہ بھی لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہاں جی نہ بالکل، جانے کوئی لائیو چل رہا ہوگا۔ تو پرنٹ میڈیا چونکہ آج خبر لگتی ہے، کل اس کا سارا سسٹم آتا ہے، تو ظاہر وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا۔ اس کے اوپر منسٹری انفارمیشن کو ہم نے لکھا بھی ہوا ہے کہ پرنٹ میڈیا کے جو ادارے ہیں ان کو آپ مضبوط کریں۔ پچھلے دنوں 92 کا ادارہ وہ بھی بند ہو گیا، اور جنگ خبریں وہ بھی آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ بند نہیں ہونا چاہیے پرنٹ میڈیا، لیکن سر آپ کو شاید پتہ ہو کہ گزشتہ روز ڈی سی صاحب کی طرف سے ایک ہمارے علم میں بات آئی ہے، ہمارے سورس کہہ رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ 250 پیپر کم و بیش کہ جو اخبار پرنٹ نہیں ہو رہے، یا جس بھی لحاظ سے، یا اس کو پروپیگنڈا سمجھ لیا جائے یا کچھ بھی سمجھ لیا جائے، لسٹیں تیار کی گئی ہیں کہ جناب ان کے ڈیکلیریشن کینسل کیے جائیں گے۔ تو کیا یہ گورنمنٹ کا کیسا لائحہ عمل ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا دیکھیے نہیں؟ یہ تو میرے خیال سے سراسر پرنٹ میڈیا کو ختم کرنے کا ایک نہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے جو شوشز ہوتے ہیں یہ سال 2 سال کے بعد ہو جاتے ہیں کہ ڈی سی کر رہے ہیں، اس کو کرنا بھی چاہیے، جو نہیں پبلش ہوتا ہے ان کو کرنا چاہیے، لیکن ڈی سی کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس کے، یہ اس کا ایک پراپر ایک چینلز ہے، اس کے اوپر جانا پڑتا ہے، پھر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو نہیں پبلش ڈی سی صاحب پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے، پریکٹس کر سکتے، ظاہر ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کے ہیں، تو اس کے اوپر جو نہیں پبلش ہو رہے ان کو بند بھی ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہے۔ ظاہر اس کا ایک کرائٹیریا ہے، ABC اس کو کرانا پڑتا ہے، پھر اس کی ایک رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ میڈیا لسٹ پہ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے اشتہارات آتے ہیں۔ تو چونکہ اب گورنمنٹ کے پاس اتنا نہیں ہے سسٹم، بجٹ نہیں ہے کہ وہ اخبارات کو دیں، ان خبرات کو تو وہ دیتے ہیں جن کو وہ نوازنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس کے اوپر بھی ایک ایکولز کام ہونا چاہیے، جتنے بھی گورنمنٹ کے اشتہار ہیں یہ سب، جتنے بھی اخبارات ABC میڈیا لسٹ ہے، جو میڈیا لسٹ ہے ABC کو تو نہیں مل سکتا، جو میڈیا لسٹ ہے ان کو ملنے چاہیے، تاکہ ان کے میڈیاز ہاؤسز ایک اچھی ایک رفتار کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ یہ میڈیا ہاؤسز بند نہیں ہونا چاہیے۔ سر دیکھیں، پرنٹ میڈیا جو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ صحافت کو منفی سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرا انالیسز یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر یہ اخبارات جو ہیں ان کا کرائٹیریا تھوڑا سا شارٹ کر دیا جائے، جس میں آپ نے بولا کہ میڈیا لسٹ اخبار ہوں گے تو ان کو اشتہار دیا جائے گا، تو جب یہ والا کرائٹیریا تھوڑا سا شارٹ ہو جائے گا نا، تو میرے خیال سے یہ منفی کو مثبت میں تبدیل کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی سوچ کیا ہے اس میں؟ نہیں، اس پہ نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا ایک روٹس ہوتا ہے نا۔ اگر ایک روٹس ہوتا ہے، اگر ہم نے فار ایگزامپل کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو ہم ایک روٹ کا تعین کرتے ہیں، بالکل، بغیر تعین کے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح ایک جو منسٹری انفارمیشن ہے، پریس رجسٹرار ہے، وہ اتھورائزڈ ہے اس چیز کا، مگر اس کو اس روٹ کے اوپر جانا پڑے گا، تو تب یہ اشتہارات والا سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ وے اس کا استعمال کیا جائے تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا تو سر بتائیے گا کہ صحافی کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت غلط سمجھا جاتا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آئے دن کا جو صحافی ہے، آئے دن کا جو نوجوان ہے، وہ جناب کبھی 500 کا کبھی 1000 کا کارڈ جو ہے وہ جیب میں اٹھائے پھرتا ہے۔ تو سر میرے خیال سے کہ یہ صحافت کو بدنام کرنے کا اصل کوئی گروہ کام کر رہا ہے کہ جو کہ صحافت کے ایک اہم پیشے کو بدنام زمانہ بنا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ ظاہر بات ہے کہ پی جے اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹ کر رہی ہوگی، کوئی کام کر رہی ہوگی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو اور کیا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ سوال آپ نے پہلے بھی خیر کر دیا تھا، میں اس کا کرتا ہوں۔ دیکھیں جو پی جے کی حد تک، پہلے تفصیلی جواب نہیں تھا آپ کا، میں تفصیلی لینا چاہ رہا ہوں۔ پی جے دیکھیں، ہر چیز کی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشنز کا، میں فار ایگزامپل بہت سارے فیصل آباد کے جرنلسٹ ہیں،
فار ادر ڈسٹرکٹ کے بھی کہ وہ اس پہ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں کہ آئی ایم جرنلسٹ، ہمارا ادارہ یہ ہے، ہماری ایجوکیشن یہ ہے. تو اس کے اوپر بھی ہماری ایک کمیٹی کام کرتی ہے. اچھا. ہمارا 110% کوشش ہوتی ہے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، فیلڈ میں کام کرنے والے ہوں، بڑے بڑے اچھے اچھے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں، نہ کہ یوٹیوبرس وغیرہ ہوں. جو یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم جرنلسٹ، ٹھیک ہے، تو ان کا جرنلسٹ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پرائمری پاس بھی یوٹیوب کا چینلز کا اینی ون ABC کوئی نام رکھتا ہے، تو کل کو باہر جا کے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم جرنلسٹ. جو جنہوں نے اپنا ایک پوری زندگی اس میں گزار دی، ٹھیک ہے، اور اتنے اچھے اداروں کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں، ان کو دنیا جانتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ میں پھر اس میں فرق تو نہیں رہا. تو لہٰذا یہ جو یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، یہ میری نظر میں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بھی اپنا کرائیٹیریا اور اپنا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائے اور پروفیشنلزم میں. اچھا سر، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آخر پہ نوجوان صحافیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں بطور سینٹرل چیئرمین پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحافت چونکہ بہت مقدس پیشہ ہے. بے شک. آپ کا ضمیر جو ہے نا، ضمیر اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کا ضمیر زندہ ہوگا تو آپ کا قلم جو ہے وہ ہر لکھنے میں ہر چیز کی عکاسی کرے گا کہ میں یہ غلط لکھ رہا ہوں. اگر وہ غلط لکھ رہا ہوگا تو اس کا ضمیر اس کو روکے گا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو نیوز کو شائع کرنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو وے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں رہیں تاکہ ملک پاکستان کا نام روشن ہو. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینٹرل چیئرمین پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن میاں اشتیاق علی صاحب. آپ نے نوجوان صحافیوں کو جو ہے وہ پیغام بھی آپ تک رسائی پہنچائی اور اس کے بعد صحافیوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا. تو آپ نے سنا کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا پاکستان میں نہیں بلکہ فارن کنٹری میں کیا جو ہے وہ امیج ہے اور کیا یہ کردار ادا کر رہی ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ صحافی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا، پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن سب سے آگے کھڑی ہوگی. تو آپ کو یہ بھی آپ نے جانا، ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کو، ہر صحافی کو یہ پتہ ہوگا کہ PGI کوئی تنظیم ہے، لیکن سب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ صحافیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ پنجاب کے لیے بھی جلد خوشخبریاں آئیں گی. تو ابھی کے لیے اپنے میزبان حماد ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. اللہ نگہبان.